الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وقال تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کسی کنٹری کا، کسی ملک کا سفر ہوتا ہے، الحمدللہ اپنے ملک کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں دو قسم کے طبقے ہیں، کچھ جب باہر جاتے ہیں تو واپسی پہ اپنے ملک کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو باہر جاتے ہیں تو ان کو اپنے کنٹری کی قدر ہو جاتی ہے۔ تو کون لوگ ہیں جن کو باہر جا کے اپنے ملک کی قدر اور بڑھ جاتی ہے، اور کون ہیں جو جب باہر جاتے ہیں تو اپنے ملک کی ویلیو ان کی نظر میں ختم ہو جاتی ہے؟ آپ کہیں گے مفتی صاحب قرآن کی آیت آپ نے کون سی پڑھی ہے، بیان کیا شروع کر دیا آپ نے؟ میرا اپنا اسٹائل ہے، اپنا بات سمجھانے کا طریقہ ہے، تو ہر شخص کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن مقصد قرآن کی اس آیت ہی کا مفہوم ہوتا ہے، وہی مضمون جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اسے میں اپنے انداز سے بیان کرتا ہوں۔ جب بھی کسی آیت کی تفسیر کی جائے گی تو ہر مفسر کا اپنا انداز ہوتا ہے اسے ایکسپلین کرنے کا، اسے بیان کرنے کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان من البیان لسحرا، اور آپ نے فرمایا کہ بعض، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ جنرلی ایک نبی نے بات کی ہے کہ بعض بیانوں میں جادو ہوتا ہے، یعنی جادو کا مطلب اثر زیادہ ہوتا ہے اس میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ بات کو سمجھاتا ہے۔ تو ہم جب باہر جاتے ہیں، بہت سے لوگ جاتے ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، جب واپس آتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے ملک کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ملک ایسا، ہمارا ویسا، وہاں تو ایسا ہے، یہاں ایسا ہے، وہاں ایسا ہے، یہاں ایسا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل میں اپنے ملک کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، کیوں بڑھ جاتی ہے بھائی؟ یہاں لوگوں کی جانیں محفوظ ہیں؟ بولو نہیں۔ ڈاکو مار دیں گے، ڈاکو نہیں ماریں گے، دہشت گرد مار دیں گے، دہشت گردی ماریں گے، گٹر میں گر جاؤ گے، ڈھکن نہیں ہے، بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، بہت ساری باتیں کرنے کے لیے۔ کرپشن ہے، یہ بھی کہتے ہیں نا لوگ، کرپشن ہے بہت۔ انتخابات میں انصاف، یہ لطیفہ ہے بہت بڑا، یعنی انتخابات کے ساتھ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہنسنے کا دل چاہتا ہے کہ یار مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولا کرو، انتخابات میں انصاف نہیں ہے، سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اتنی ساری بری بری چیزیں ہیں، اور مفتی صاحب بول رہے ہیں ہم جب باہر جاتے ہیں تو اپنے ملک کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ کو تعجب تو ہو رہا ہوگا، یار کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو گئی؟ دیکھو ہر شخص کا نا
چیزوں کو ناپنے کا پیمانہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. ہر شخص کا, تھوڑی گاڑی اردو ہو گئی, میں کسی اور اسٹائل میں سمجھاتا ہوں, اسٹائل نہیں یعنی اور آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. اچھے اور برے کا معیار, اس پہ تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. اچھا اور برا ہر شخص کی نظر میں اس کی جو تعریف ہے, اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. آپ کو تھوڑی سی انگلش مار دو نا تو سمجھ میں آ جاتا ہے. تھوڑی سی کیا ہے وہ, ڈفرینٹ ہے, مختلف ہے, تھوڑی سی مختلف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بوڑھے لوگ ہیں گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے, ان کے بچے ان کو امریکہ بلا رہے ہوتے ہیں, جاپان بلا رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں جاتے. ان کے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اتنی اچھی سڑکیں, ایسا ماحول, وہ نہیں جاتے. کیوں؟ ان کی نظر میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنا آخری عمر میں, اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ زندگی گزارنا, یہ زیادہ, اس کی امپورٹنس زیادہ ہے. ابھی ایک صحافی کا کلپ میں نے دیکھا, بڑی اچھی بات کی انہوں نے. ویسے وہ مولویوں کو صبح و شام لتاڑتے رہتے ہیں, مولانا ایسے مولانا ایسے, لیکن کبھی کبھار اچھی باتیں بھی کر دیتے ہیں. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہماری کوئی سسٹر ہیں جو فورن کنٹری میں, تو ان بیچاری کی قسم پرسی بیان کی انہوں نے, کیسے تنہائی کی زندگی گزار رہی ہیں, گاڑی ہے, گھر ہے, لیکن وحشت ہے زندگی سے. تو اب دیکھو ان کی نظر میں, حالانکہ وہ بڑا لبرل آدمی ہے, سیکولر ٹائپ کا آدمی ہے, لیکن اس کی نظر میں بھی اس کی ویلیو ہے کہ یہ والی ایج نہیں ہے اس لائق کے باہر زندگی گزاری جائے. اپنے خاندان سے دور, اپنے چاہنے والوں سے دور, اپنی اولادوں سے دور, اپنے دامادوں سے دور, اپنی بہوؤں سے دور. اکثر میں نے دیکھا بوڑھے لوگ نہیں جاتے, کہہ رہے ہیں بھائی جہاں زندگی گزری ہے وہیں گزاریں گے. تو ان کی نظر میں پاکستان زیادہ اچھا ہے ان کے لیے, یہاں ان کو محبت مل رہی ہے, خدمت مل رہی ہے. وہاں ان کا خیال یہ کہ اتنے بڑے گھر میں تو ہوں گے, مگر ہوں گے اکیلے. اتنے بڑے بڑے گھر ہیں کہ آپ یہاں سے وہاں تک جاؤ تو قصر کی نماز پڑھنی پڑے گی, مجھے ایسا لگتا ہے, اتنا لمبا سفر کر کے. لیکن پورے گھر میں کتنے بندے ہیں؟ 2 بندے. اب 500 یا 1000 گز کے گھر میں 2 بندے لائف کو انجوائے کیسے کریں گے؟ خود سوچو, کیا خیال ہے؟ ایک دوسرے کا منہ دیکھ دیکھ کے بیزار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جو لڑکے ڈیٹ مارتے ہیں نا, ڈیٹ معشوقہ سے ملتے ہیں, وہ بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ, اس کے بعد وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ عاشق جو خودکشی کی دھمکیاں دیتا ہے نا, اس کی بھی ایک لمٹ ہے. اس کے بعد وہ بھی بیزار ہو جائے گا, چل بھائی تو اپنے گھر جا اور میں اپنے گھر جاؤں. کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ ڈیٹنگ پوائنٹ پہ 2 عاشق جا کے بیٹھے اور اب تک بیٹھے ہوئے ہی ہیں. 1 آدھ گھنٹے بعد جاؤ تو وہاں سے شاٹ, یا تو پولیس نے بھگا دیا ہوتا ہے یا ویسے ہی چلے گئے ہوتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اب آپ بتاؤ, اتنے بڑے گھر میں 2 بندے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے بیزار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ گاڑی بھی مل گئی, گھر بھی مل گیا, سب کچھ ہے, اب کیا کریں؟ سر ماریں؟ ہمارے یہاں تو ہلے بچے بچے ہو جاتے ہیں. تبھی میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں, اس کو یاد رکھ لو. ہمارے جملوں کو ہلکا نہ سمجھا کرو, یہ ہمارے زندگی بھر کے تجربے اور ٹوٹا پھوٹا علم ہوتا ہے, ہلکا نہ لیا کرو. میں جو بار بار کہتا ہوں نا, میاں بیوی بچوں کو نہیں پالتے ہیں, بچے میاں بیوی کو پالتے ہیں, ماں باپ کو پالتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ بچوں کو جتنی ضرورت ماں باپ کی ہے, ماں باپ کو بھی اتنی ضرورت بچوں کی ہے. انہی کی وجہ سے ملے رہتے ہیں. ان کی جو سوچ ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے بچوں کی طرف, ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں. تو بوڑھے لوگوں کو وہ جگہ زیادہ پسند نہیں آتی. وجہ کیا ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں ہمارا پریوار, ہمارا خاندان, ہماری پرمپرا, ساری زندگی 60 70 80 سال ہم نے گزار دی اپنے گاؤں میں, بھینسوں میں, گائے میں, مکھن میں, دودھ میں, دہی میں, ہم نہیں یار بار. اکثر بوڑھے لوگ منع کر دیتے ہیں. آپ ان کو جتنے مردی فضائل سنائیں کہ وہاں گٹر کے ڈھکن بھی ہیں, وہاں جو ہے وہ سب کچھ ہے, لیکن وہ نہیں مانتے.
تو ان کی نظر میں اچھے اور برے کا معیار تھوڑا سا کیا ہے؟ بولو، ڈفرینٹ. تو ایسے ہم ابھی اتنے بڈھے تو نہیں ہوئے، لیکن ہماری نظر میں بھی معیار ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیا خیال ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. ہماری نظر میں جو اچھے اور برے کا معیار ہے نا، سب سے پہلا معیار پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارا دین ہے. دیکھو باہر ملکوں میں جاؤ نا، اذان کی آواز نہیں آتی. میرا ترکی کا سفر تھا، سب سے اچھی چیز مجھے کیا لگ رہی تھی ترکی میں؟ ایک ہی چیز اچھی لگ رہی تھی، باقی کچھ بھی نہیں. اذانیں ہو رہی تھیں، اتنا مزہ آتا تھا، اور خوبصورت اذانیں. ساتھ میں بالکل یورپ ہے. ترکی میں ایک پل ہے، ایک برج ہے، برج کے اس پار یورپ کا ایریا ہے، اس پار ایشیا ہے. اتنا سکون ملتا جب لاؤڈ اسپیکر کی اذان کی آواز گونجتی، اللہ اکبر، کیا اللہ کی طرف سے آزادی ہے، فضاؤں میں اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے. کتنا اچھا لگ رہا ہے. صبح صبح فضا کی جو خاموشی ٹوٹتی ہے، وہ کس آواز سے ٹوٹتی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہے، اس سے فضا کی خاموشی ٹوٹتی ہے. یورپ میں ایمبولینس کی آوازوں سے ٹوٹتی ہے. ٹوڑو نانا ٹینی نانا کی آواز آ رہی ہوگی، لگ رہا ہے کوئی ٹپک گیا ہے یا ٹپکنے والا ہے. آپ کا اتنا اچھا سسٹم ہے، کوئی ٹپک گیا یا ٹپکنے والا، فوراً ایمبولینس پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ. وہ اس لیے پہنچ رہی ہے کہ بڈھے کو اٹھانے والا کوئی بھی گھر میں، ارے اس بڈھے کو کوئی گھر میں اٹھانے والا نہیں ہے ان ملکوں میں. بڈھا پڑا ہوا ہے، اس کو گورنمنٹ کو پتا ہے ایمبولینس نہیں پہنچے گی، نکل لے گا پتلی گلی سے. ہمارے ایمبولینس لیٹ پہنچتی ہے، اپنی پرسنل گاڑی میں ڈال کے ابا جی کو لوگ، دادا نانا کو لوگ لے جاتے ہیں. ویسے تو ٹائم پہ پہنچنا چاہیے ایمبولینس کو، میں کوئی تعریف نہیں کر رہا، لیکن وہاں ہر وقت ہم لوگ بچپن میں نا ایمبولینس کی جو وہ ہوتا ہے نا، وہ اوپر جو لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو ٹینی نانا کہتے تھے. ابے ایمبولینس کے اوپر جو سائرن ہوتا ہے نا، ابھی یار پھر میں نے ابھی تبھی شروع کر دیا. لوگ مجھے کہتے ہیں یہ کیا اخلاق سکھا رہے ہو لوگوں کو. ایمبولینس کے اوپر جو سائرن ہوتا ہے، بجتا ہے نا ٹینی نانانی، اس طرح کر کے بجتا ہے کہ نہیں بجتا؟ تو اب بچے تو اپنی لغت خود ایجاد کرتے ہیں نا. ہم جب بچپن میں مٹی کی گاڑیاں بناتے تھے، اللہ کا فضل ہے ہم نے بچپن انجوائے بہت کیا، جائز چیزوں میں، حرام ناجائز میں نہیں، سٹے سگریٹ ان چیزوں میں نہیں الحمدللہ. لیکن بچوں کی جو ایکٹیویٹیز بچپن میں ہوتی ہیں اس کو ہم نے فل انجوائے کیا ہے. شرارتیں بھی، پھڈے بھی، لڑائی بھی، گھنٹی بجا کے بھاگنا بھی، اللہ معاف فرمائے بہت برا کام ہے یہ. اور مارم پیٹی بھی، کرکٹ بھی، فٹ بال بھی، ہاکی بھی، سارے کھیل کھیلے. اور وہ ٹائر جو ہے نا، ٹائر ایک راڈ لے کے اس کو گول کیا اور ٹائر کو لے کے گھوم رہے ہیں، اور پھر ابا سے پٹنا بھی شام کو، یہ بھی انجوائے ہے. کیا خیال ہے؟ زیادہ عرصے کے لیے گھر سے شارٹ ہوئے تو پھر واپسی پہ ابا سے دے دنا دن پٹے. آج کل کی تو اولاد اتنے چھوئی موئی، عجائب گھر میں رکھوا دو ان کو، یا شو پیس کے طور پہ آپ ان کو رکھ دو کہیں. مائنڈ کر جاتے ہیں اصل میں. آج کل کی جو اولاد ہے وہ کیا کر جاتی ہے، ابا نے تھوڑا سا یوں کہہ دیا تو کیا کر گئی بچہ، کیا کر گیا؟ بولو، مائنڈ کر گیا. ان کم بختوں کا سارا یہ مائنڈ پنا جو ہے نا شادی کے بعد نکلتا ہے، جب سسرال ان کو دھوتا ہے. بیگم کسی کی نہیں سنتی، وہ سارا مائنڈ پنا نکال دیتی ہے، عزت کا جنازہ نکال دیتی ہے. وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی ہیں. خیر، تو اس وقت جو ہم مٹی کی گاڑیاں بناتے تھے، پھر اس میں آگے دھاگا باندھ کے اس کو چلاتے تھے. ٹرک بناتے تھے ہم سگریٹ کی ڈبی سے. یہ جو سگریٹ کی ڈبیاں ہیں نا، سگریٹ کی ڈبی دیکھی ہوگی نا، پیکٹ جو سگریٹ کا، اس کا ٹرک بناتے تھے. پیپسی کے ڈھکن کے پہیے ہوتے تھے، پہیوں کو بیچ میں جوڑا،
اور بڑے طریقے سے کاٹ کے ڈیزائن بنا کے سگریٹ کا ڈبہ پورا بہترین جیپ لگتا تھا, وہ بناتے تھے ہم لوگ. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, مٹی کی گاڑیاں بنا کے پھر ریسنگ بھی ہوتی تھی اور ٹکرے مارتے تھے نا. تو جس کی گاڑی ٹوٹ جائے تو وہ ہار گیا, جس کی گاڑی مضبوط ہے, یعنی وہاں سے میں لے کر آ رہا ہوں, ایک دوسرا کزن چھوٹا بھائی وہاں سے لا رہا ہے, ہم دونوں نے ٹکرایا تو جس کی گاڑی اچھا ایک دفعہ سے نہیں ٹوٹتی تھی, وہ بار بار ٹکر مارتے تھے, تو جس کی گاڑی ٹوٹ گئی اس کا مطلب وہ ہار گیا. مٹی کی گاڑیاں, تو جب بھی ہم ٹکر مارتے تھے نا تو سب سے پہلے اس کے جو سائرن ہوتا تھا نا وہ ٹوٹتا تھا, تو ہم نے اس کا نام رکھا ہوا تھا ٹینی نانا. کیا نام رکھا ہوا تھا, بولو نا یار, ٹینی نا, اس طرح بجتا ہے نا وہ, تو اس کا ہم نے نام رکھا ہوا تھا ٹینی نانا. ابھی تک یاد ہے ہمارے کزنوں کو اور ہمارے ساتھ کے جو دوست احباب تھے, میں یہ لفظ ان کو بڑا مزہ آئے گا یہ سن کے, ٹینی نانا ٹوٹ گیا اس کا. تو میں جب مغربی دنیا میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں ٹینی نانا بہت بچتا ہے ایمبولینس میں. اتنی سی بات کے لیے میں نے اتنا لمبا قصہ سنا دیا, تھوڑا بچپن کے مزہ آتا ہے ان واقعات کو سنانے میں, اس کا دین سے تعلق نہیں ہے لیکن مزہ آ رہا ہے تو کیا کریں یار, ہم آپ سے کوئی پیسے تھوڑے لے نہیں رہے ہیں, تو یہ بس یہی ہماری اجرت ہے کہ دو چار ہماری فالتو باتیں سن لیا کرو. اور یہ فالتو نہیں ہے, اس میں پیغام ہے بچوں کے لیے. بچوں کو ان ایکٹیویٹیز میں ڈالو, موبائل سے نکالو, عذاب بنے ہوئے ہر وقت موبائل, ہر وقت بچوں سے موبائل لے لو, ایسا لگتا ہے کہ ان سے جائیداد چھین لی ہے, ایسا لگتا ہے ان سے پراپرٹی اپنے نام کرا لیا, اپنے کروڑوں روپے کی پراپرٹی. ایسا شور مچاتے ہیں, اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا تباہ کر رہا ہے. اور بچے کو موبائل کی ضرورت پڑتی کیوں ہے, اس لیے کہ اس کے ساتھ کا بہن بھائی نہیں ہے. بہن بھائی ہوتا ہے, بہن بھائی سے کھیلتا. وقفہ اتنا لمبا کر رہے ہیں کہ 3-4 سال بچے کو پالنے کے لیے کوئی دوسرا بھائی تو ہے نہیں جو کھیلے اس کے ساتھ, مجبوراً موبائل پکڑایا ہوا ہے. باہر کے بچوں کے ساتھ آج کل کھلانے میں خطرات کچھ ہوتے ہیں, ان کی نگرانی بہت کرنی پڑتی ہے. کھلانا چاہیے لیکن نگرانی کے ساتھ, تو اس لیے مجبور ہیں. تو وہاں ہم جب گئے نا تو ہمیں نظر آیا ایمبولینس کا ٹینی ناڑا, ہر وقت ٹینی ناڑا ٹینی ناڑا ٹینی ناڑا. ہم نے کہا یار یہ ہو کیا رہا ہے, اتنا زیادہ ایمبولینسیں گھومتی کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی سسٹم ہے, سسٹم نہیں ہے, سسٹم ہے, یہ پاکستان نہیں ہے. ہر وقت ایمبولینس, کسی بزرگ کو کھانسی آئی نا یوں کر کے ذرا سا کھانسا, بٹن دبا دے گا وہ, اور جیسے ہی سسٹم, سمجھ رہے ہو سسٹم اور سسٹم کا فرق تو پتا چل گیا نا میرے بیان میں بیٹھ کے. بہت ٹائم لگے گا تم لوگ کو یہاں تک پہنچنے میں. تو لوگ کہتے ہیں پھر ہمیں دیکھو یہ ہے بزرگ حضرات, ادھر کھانسی ہوئی. دیکھو مادی ترقی اللہ ان قوموں کو ہی دیتا ہے جو مادی اسباب اختیار کرتے ہیں. ان قوموں نے مادی اسباب بہرحال اختیار کی ہیں, اس لیے مادی ترقی اللہ نے دی ہے. ابھی میری کمر میں درد ہوا تھا نا, اتنے لوگ, میری کمر نا ابھی یوگا کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹٹک گئی تھی. پہلی دفعہ زندگی میں ایسا ہوا, میں نے بہت زیادہ ہی کر لی تھی, اصل میں گھوم بھی کچھ زیادہ ہی گئے تھے, کرو ہو گیا تھا بہت زیادہ. تو میں 3 ہفتے بستر سے لگا رہا ہوں, ہلا ہی نہیں جا رہا تھا, اور ایسا لگ رہا تھا مایوسی کے بس گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے فٹ فاٹ ہو گئے دوبارہ سے, اللہ نے صحت دے دی. اس دوران کوئی 20 لوگوں نے مجھ سے کہا ہوگا مفتی صاحب وہ بچہ جو الٹا پیدا ہوا ہے اس سے لات لگوا لو. آپ لوگوں نے بھی سنا یہ لفظ ہے, الٹا پیدا ہوئے ہوئے بچے سے کیا, جو بچہ الٹا پیدا ہوا اور بڑا ہو گیا اس سے کیا لگواؤ, لات. یہاں دفتر میں آئے بھی لوگ لے کر آئے, مفتی صاحب کی حالت دیکھی نہیں جا رہی, ان سے چلا نہیں جا رہا ہو, ایسے چک آئی تھی نا, خاندانی قسم کی چک آئی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک بھی ایسے ہوئی ہے, بس ابھی وہ ٹھیک ہونے کا بتاتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے اگر انسان ان ٹوٹکوں سے بچے. کتنے لوگ آئے ہیں یہاں پہنچ گئے کہ نہیں مفتی صاحب تو مانتے نہیں ان چیزوں کو. اچھا میری چیخیں نکل رہی تھی در سے, جو میری حالت تھی, چیخیں نکل رہی تھی در سے. میں آپ لوگ کو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ میں بھی کانفیڈنس پیدا ہو ان چیزوں میں.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ توہم پرستی سے نکلو. ہمارا مذہب جتنا توہم پرستی کے خلاف ہے اتنا کوئی خلاف نہیں ہے. قرآن بار بار پوچھتا ہے ہل عندکم من سلطان بہذا، بار بار نا مشرکین سے دلیل پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس اس کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے. دلیل کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جائے گا. تو میری حالت خراب ہو گئی تھی، ہلا ہی نہیں آ رہا. تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا اور ڈاکٹر سے علاج. بس ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ بولو. نہیں. ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پڑے رہو بس. اب زندگی انجوائے کرو، بہت دنیا دیکھ لی ہے، شادیاں وادیاں بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اب پڑ جاؤ آرام سے، نکل لو پتلی گلی سے. کیا خیال ہے؟ کیا مرنا نہیں ہے کیا؟ کہ ساری زندگی جوان رہو گے، بڈھے نہیں ہوگے؟ سب ہوں گے، ہم بھی ہوں گے بھائی، بیمار بھی ہوں گے، صحتیں بھی ہوں گی. اللہ سب کو بیماریوں سے بچائے اور اللہ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن یہ دنیا کا اصول ہے، سب کچھ ہوگا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب 60 سال کے ہوئے تو حضرت کے گھٹنوں میں درد ہونے لگا. تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. تو کوئی ڈاکٹر آیا اور کہنے لگا آپ یہ کریں، یوں کریں، اس سے صحیح ہو جائیں گے. حضرت نے فرمایا بس 60 سال کے ہو گئے، اب کیا گھٹنے اب بھی جواب نہیں دیں گے کیا؟ کتنا اچھا سوچتے تھے. دیکھو بس ہو گئے اب 60 سال کے، اب کیا ہے، اب کون کھڑے ہو گئے دوبارہ؟ اب بیٹھ گئے تو گئے، اب بڑھاپے تک بیٹھنا ہی ہے. لیکن وہ ایک دن کیا ہوا، خود ہی کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد سے کبھی بیٹھے نہیں الحمدللہ. 78 سال تک کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھی ہے، خود ہی ٹھیک ہو گئے وہ. خیر علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلکہ ضروری ہے علاج کرنا. لیکن میں حضرت کا کانفیڈنس بتا رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا 60 سال کے بعد بھی گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا تو اب پھر کب ہوگا؟ تو بس یہ نارمل ہے، سیٹ ہے، صحیح ہے، کوئی بات نہیں. لیکن وہ ٹھیک ہو گیا، خود ہی ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں زندگی میں الحمدللہ کبھی کمر میں درد نہیں ہوا، تو ہو گیا. وہ بھی اپنی حماقت سے کڑاکا آیا ایک. جب کڑاکا آیا ہے تو بس پھر پڑ گئے بستر پہ، ہلا نہیں جا رہا، جھولا نہیں جا رہا، اتنی مشکل ہو گئی. علاج کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا. فزیو تھراپسٹ سے بھی کروایا، فائدہ نہیں ہو رہا. تو کیا کرے گا آدمی؟ بولو نا، صبر. اچھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی لچک دی ہے کہ جس ٹینشن میں چند دن گزر جائے نا اس کا عادی ہو جاتا ہے. 2 شادیوں کا بھی یہی ہوتا ہے، تھوڑے دن ٹینشن ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں 6 مہینے انتظار کرو، 6 مہینے. کہتے ہیں اس کے بعد خوشیاں آئیں گی. میں کہتا ہوں پھر اس ٹینشن کی عادت ہو جائے گی تمہیں. صحیح ہے. اس کو ایک دم خوش ہو جاتا ہے کہ 6 مہینے بعد بالکل فٹ فاٹ. میں کہتا ہوں فٹ فاٹ نہیں، زندگی بھر کی ذلت مقدر ہے. ادھر جائے گا وہ والی ناراض ہوگی، ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے. ادھر جائے گا وہ ناراض ہوگی، ادھر کیوں. ساری زندگی جھوٹ بولتا رہے گا. ادھر بیٹھا ہوا ہوگا، بولے گا جمشید کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. میں نے کہا اب گیا. تو کہہ رہے کیا اس میں خوشیاں نہیں ہیں؟ میں کہا بہت خوشیاں ہیں، کیونکہ 6 مہینے بعد تجھے اس ٹینشن کی عادت ہو جائے گی. آئی بات سمجھ؟ پھر ایک اور کر لینا، پھر نئے سرے سے. تو خوب اچھی طرح ایک بات کان کھول کے سن لو، اس چیز کا ہمارے دین سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان کو کوئی پریشانی دیتا ہے، شروع میں صبر کر لے، تھوڑے دنوں میں یا تو پریشانی دور ہوگی یا آپ کو اس پریشانی کی عادت پڑ جائے گی. تو یہ بھی ٹھیک ہے، سکون دے دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ کسی سے آنکھیں چھین لے، اس سے بڑی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے؟ بینائی چلی جاتی ہے لوگوں کی. ایک 17-18 سال کا لڑکا آیا تھا ملنے کے لیے، اس کی بینائی چلی گئی. اور اس کے بڑا دردناک واقعہ، میں تو حیران ہو گیا سن کے. اس نے کہا کہ میں 12-13 سال کا تھا، بیٹھے بیٹھے بینائی گئی ہے میری، بیٹھے بیٹھے، کوئی وجہ نہیں. میں نے کہا یار تم نے بڑا صبر کیا میرے بھائی. میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ تو بند کر کے دیکھیں، دنیا اندھیری ہو گئی. کہہ رہے شروع میں غم تھا، اور کہہ رہے پھر میں اپنے غم کو بھول گیا. اپنی ماں کا غم مجھے زیادہ رلاتا ہے، کیونکہ ماں مجھے دیکھ دیکھ کے بہت روتی ہے. ماں کا رشتہ ہی ایسا ہے بھائی، وہ اپنے غم سے زیادہ کس کے غم کو غم سمجھتی ہے؟ اولاد کو. ابھی تو اللہ نے ماں اور باپ کا رشتہ بہت مقدس بتایا ہے، جو آج کی ینگسٹر نہیں مانتے. اپنے ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ، تمہاری جنت خدا کی قسم اللہ کے بعد تمہارے ماں باپ ہیں.
آج جو لبرلزم ہے نا سوسائٹی میں، آزادی، ان میں سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق کو ضائع کیا جاتا ہے، بدتمیز بنایا جا رہا ہے ماں باپ کے سامنے اولادوں. خیر، تو کتنے لوگ آئے میرے پاس کہ ٹوٹکا جب تک نہیں کرو گے ٹھیک نہیں ہوگا، اور ادھر ٹوٹکا کیا ادھر ٹھیک ہو جاؤ گے آپ. ٹوٹکا کیا ہے جی؟ مفتی صاحب الٹے پیدا ہوئے ہوئے بچے سے، جو اب بڑا ہو گیا ہو لیکن پیدا الٹا ہوا ہو، اس سے ایک دفعہ ہلکی سی لات لگوا لو. یہاں آئی بی آفس میں ہمارے پاس ایک بندہ آیا جو الٹا پیدا ہوا تھا، یہیں رہتے ہیں ہمارے محلے میں، دوست ہیں ہمارے. میں ان کا انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہے، نیک آدمی ہے، نمازی ہے ماشاءاللہ، لیکن ان کی قسمت کے الٹے پیدا ہو گئے تھے. وہ آئے، کہنے لگے ایک دفعہ لات لگوا لو مجھ سے. کہتے ہیں جاتا کیا ہے، آپ لیٹو گے میں ہلکا سا یوں کروں گا. میں نے کہا نہیں، میں ٹھیک ہو گیا نا ساری زندگی کے لیے یہ شفا تمہارے کھاتے میں جائے گی. اس کو تو میں نے یوں نہیں کہا، دوست تھا، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا، جو ویسے ہی اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو گیا یا کسی دوا سے ٹھیک ہو گیا، ساری زندگی وسوسے پیدا ہو جائیں گے اس کی لات سے ٹھیک ہوا ہوں. میں نے کہا نہیں، امپاسبل، اوٹ پٹانگ کام ہم نے بولو نہیں کرنے. اور بھی دوست ہیں اپنے اچھے دوست ہیں ہمارے خیر خواہ، انہوں نے کہا ایک دفعہ تو مفتی صاحب الٹا پیدا ہوا ہوا. میں نے کہا جو کم بخت سیدھا پیدا نہیں ہوا، جو دنیا میں الٹا آیا اس کے تو سارے کام الٹے ہیں. آپ مجھے خود بتاؤ نا، جو پیدا سیدھا نہیں ہوا اب کیا ہوگا اس کا؟ خود سوچو. جو دنیا میں آتے ہوئے ہی الٹا آ رہا ہے، تمہاری تو انٹری غلط ہوئی ہے میرے بھائی. دنیا میں تمہاری انٹری غلط ہوئی ہے، پاؤں کی طرف سے آ رہے ہو تم، بے ادب گستاخ. جو پاؤں کی طرف سے آئے بدتمیز سمجھا جاتا ہے کہ نہیں سمجھا جاتا؟ قرآن میں آتا ہے کہ مکبن علی وجہہ ہی، سر کے بل چلیں گے، پاؤں پہلے ہوں گے ان کے، اوپر ہوں گے پاؤں. جہنمیوں کے بارے میں، ان کو میں جہنمی نہیں کہہ رہا، ایک مثال دے رہا ہوں. آپ آ رہے ہو اور پاؤں سامنے رکھ کے آ رہے ہو، باپ کو غصہ آئے گا نا کہ ابے تو پاؤں پیچھے کر، سر آگے کر. یہ لوگ دنیا میں آئے ہیں پاؤں آگے یوں نکالتے ہوئے، جاؤ جو اکھاڑ ہے اکھاڑ لو. پروٹوکول ان کو اتنا دیا جا رہا ہے کہ یہ لاتے ماریں گے اور بندہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں کرے گا ہم. جاؤ دیکھو، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. میں آپ کو اپنے شو بازیوں کے واقعات سنانا مقصد نہیں ہے. اپنی یہ کمر میں درد کسی کے ہو گیا، چک آ گئی، یہ تو نجی زندگی کی باتیں، کسی کے بھی آ سکتی ہے. میں یہ صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں، اپنے واقعات شو کے لیے یا جنرل نالج میں اضافے کے لیے یا اپنی سوانح بتانے کے لیے نہیں. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ہماری سوانح لکھی جائے اور اس پہ لوگ کتاب، بڑے بڑے لوگ دنیا میں ہیں اور آج سے پہلے آ چکے ہیں، ان کی سوانح پڑھیں، ان کے حالات دیکھیں آپ جا کے. یہ صرف اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا کانفیڈنس لیول اونچا ہو. جیسے میں عاملوں کو بولتا ہوں نا، جس نے جادو کرنا ہے ایسی کی تیسی کر کے دکھا دے. ان تلوں میں تیل نہیں ہے، بے وقوفوں پہ ان کا اثر ہوتا ہے. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اب تک نہیں ہوا تو اللہ نے بچایا، آئندہ بھی بچائے گا. تو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، شو مارنے کے لیے، تکبر کے لیے نہیں، تاکہ آپ کا بھی کانفیڈنس بڑھے. ٹینشن میں مت آؤ ان عاملوں اور یہ فلیتے پلیتے اور وہ بنگالی بابا عامل ہوتے ہیں نا، بنگالی بابا لکھا ہوتا ہے، اور وہ نیپال کا جادو، اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے وغیرہ وغیرہ، سب ٹوپی ڈرامے. تو اب کیا ہوا؟ آخری دن آزمائش. 3 ہفتے سے علاج کرا رہا تھا میں، فزیوتھراپسٹ کے پاس بھی جا رہا ہوں. شروع میں پین کے بھاری بھرکم انجیکشن بھی لگے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. جس رات کو فائدہ ہوا ہے نا، اس رات سے پہلے پھر وہی آ گئے الٹے پیدا ہوئے ہوئے. لوگ کہنے لگے جب تک مفتی صاحب ہماری یوں کرے گا بس یوں. ایک ہمارے قریبی دوست ہیں، اتنا پیچھے پڑ گئے کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ الٹے پیدا ہوئے کی لات سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ جان چھوڑے میری، کہ یار آ کے لگا دے. مجھے پتا تھا ابھی جلدی ٹھیک ہونے والا نہیں ہوں میں، لیکن پھر میں نے منع کیا. میں نے کہا نہیں لگاؤں گا، جاؤ. صرف دوست کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ مطمئن ہو جائیں کہ ان کی لاج رکھی ہے میں نے. لیکن میں نے کہا نہیں، پھر میں نے کہا جاؤ.
اور کمال ہے کہ اسی رات اتنا شدید درد ہوا ہے کہ میری یوں سمجھو بس چیخیں نکل گئی. اور جو ڈاکٹر آئے نا جنہوں نے انجیکشن لگائے انہوں نے کہا یہ آپریشن کے بغیر نہیں ٹھیک ہوگا, یہ لمبا کیس ہے. لیکن میرے دل میں اتنا سا بھی وسوسہ نہیں آیا, تو اب تو الٹا پیدا ہوئے ویسے لگا لو نا, اب تو لگوا لو. الٹے آدمی ایسے ہی تھوڑی دنیا میں آئے ہیں, سارے سیدھے آتے ہیں, 2-4 الٹے آئے ہیں تو کوئی حکمت تو ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ یہ سب شیطان چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے. بھائی ساری دنیا میں بچے سیدھے پیدا ہوتے ہیں, اگر 100 میں کوئی ایک الٹا ہو رہا ہے تو کوئی وجہ ہوگی. اللہ بتا رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نارمل نہیں ہے, پہنچا ہوا ہے. یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں, یہ نارمل تھوڑی ہیں, یہ تھوڑے کیا ہیں؟ ڈفرینٹ. تو پھر تو ہجڑا بالکل ہی بہترین ڈفرینٹ چیز ہے وہ تو, کیونکہ 1000 میں بلکہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے, تو وہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ اس کو تو پھر پھونک لگائے مردے کو زندہ ہو جانا چاہیے. لوگ بس دیکھتے تھوڑا یونیک ہو, ڈفرینٹ ہو. تو اتنا شدید پین ہوا ہے کہ ڈاکٹر کی آواز مجھے, وہ جو آئے تھے نا ٹیکا لگانے, کہہ رہے تھے کہ یہ لگ رہا ہے کہ آپریشن کے بغیر نہیں ہوگا. اور اللہ کی قدرت دیکھو, اس انجیکشن سے میں سویا ہوں, اس میں نیند بھی تھی. فجر کے لیے اٹھاؤں بس بمشکل, اتنی گہری نیند. فجر پڑھ کے دوبارہ سو گیا, اور ایسا سویا ہوں گدے گھوڑے بیچ کے نہیں ہوتا. بچپن میں سنتے تھے گدے گھوڑے بیچ کے ایسا سویا ہوں میں. اس کے بعد جیسے ہی میں اٹھاؤں مجھے اندازہ ہوا کہ درد الحمدللہ غائب ہونا شروع. اس کے بعد دوسری کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑی, اور بالکل فٹ فاٹ دوبارہ جاگنگ شروع کر دی, دوبارہ ویٹ اٹھانا شروع کر دیا. لگ رہا ہے تھا ہی نہیں کبھی, اللہ کی مدد سے. اگر اس رات میں الٹے والے کو لفٹ دے دیتا کہ بھائی اب تو بھائی 3 ہفتے سے علاج کر رہا ہوں, بجائے فائدے کے مرض بڑھتا جا رہا ہے, ایسے موقع پہ وسوسہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولو کہ یار ساری دنیا پاگل تو نہیں ہے. اچھا لوگ مجھے یہ بھی آ کے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ساری دنیا پاگل تھوڑی ہے, سب ایسے موقع پہ الٹے پیدا ہوئے ویسے لات لگواتے ہیں. ساری دنیا پاگل ہے, آپ ہی دنیا میں اس طرح کے تانے سننے کو مل رہے تھے. تو میں نے نہیں کیا, ایسا درد غائب ہوا مارکیٹ سے شارٹ. تو اس لیے میرے بھائی ان لاجیکل باتیں نہ کیا کرو. ہوتا ہی ہے کہ جس رات بہت تکلیف تھی میں الٹے پیدا ہوئے کو بلا لیتا. منہ سے لفظ نکالنا کتنا مشکل ہے, الٹا پیدا ہوا جو اتنا ڈیفیکلٹ چیز ہو اس کو علاج کہاں سے کرے گا؟ سیدھا پیدا ہو جاتا ہے, ٹینشن ہی نہ دیتا. اگر میں ایسے موقع پہ الٹے پیدا ہوئے کو بلا لیتا, الٹے پیدا ہوئے کو بلا لیتا اور کہتا یار اب تو بس لگا دے یار, ایک لات ہلکی سی لگانی تھی اس نے, لگا دے, اور صبح میرے درد ٹھیک ہونا شروع ہوتا, میں تو پھر بھی یقین نہیں کرتا. لیکن جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے دل میں وسوسے آ جاتے کہ نہیں آ جاتے, یار کچھ تو ہے, 3 ہفتے سے مولوی صاحب ٹھیک نہیں ہو رہے تھے, بالآخر الٹے پیدا ہوئے وے نے ایک لات ماری, اور الٹے پیدا ہوئے وے کی الٹی لات سے اللہ نے مفتی صاحب کو بالآخر ایسی شفا دی کہ درد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو یہ سارے منجن اسی طرح سے بکتے ہیں کہ شفا آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے, کوئی الٹا پیدا ہوا آ کے کیش کرا کے لے جاتا ہے. اب تو مجھے الٹے پیدا ہوئے سے اتنی نفرت ہو گئی ہے, میں سوچ رہا ہوں بیان میں جو الٹے پیدا ہوئے ان کو آنے پر پابندی لگائی جائے. تم پہلے سیدھے پیدا ہو, دوبارہ جاؤ واپس سیدھے پیدا ہو کے آؤ. ویسے بھی آج کل تو ڈاکٹر آپریشن کر دیتے ہیں, الٹا پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. میں یہ بھی کہتا تھا یار اگر یہ تو ڈاکٹر تو آج کل الٹا پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے کسی کو, یہ تو پھر بیماری کی شفا ہی ختم ہو جائے گی. پھر جس کی کمر میں درد ہوگا وہ کیا کرے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میرے بھائی ہم مسلمان ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے, فرماتے تھے کچھ لوگ توحید پرست ہوتے ہیں, مشرک نہیں ہوتے, لیکن مزاج کے مشرک ہوتے ہیں. مزاج کے کیا ہوتے ہیں؟ مشرک. یعنی
اتفاق سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو مجبوراً توحید پرست ہیں، ورنہ ان کا دماغ توحیدی نہیں ہے. ان کو ہندو گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا. مزاج ان کو توحید اچھی نہیں لگتی کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ان کو مزہ نہیں آتا یہ جملہ سننے میں. اور کچھ توحید پرست ہوتے ہیں مزاج میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو یہ ان لاجیکل باتیں ہضم ہی نہیں ہوتی. تو اللہ ہمیں حقیقی توحید پرست بھی بنائے اور مزاج بھی ہمارا توحید پرستوں جیسا بنائے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ مزاج کیسا بنائے؟ توحید پرستوں. حضرت خالد بن ولید ایک درخت کو کاٹنے گئے نا، حدیث میں آتا ہے، تو اس درخت پہ جنات تھے. تو کسی نے بتایا زمانے جاہلیت سے یہاں جنات ہیں ایسے. حضرت خالد بن ولید نے جا کے ایسی کی تیسی، وہ چیخوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، انہوں نے کہا جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، کاٹ دیا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک کمال کی بات ہے کہ ساری دنیا عاملوں سے ڈرتی ہے، پولیس نہیں ڈرتی. جب پولیس چھاپا مارتی ہے نا، عامل جنات چڑیل بھوتوں سمیت بھاگتے ہیں. جنات چڑیل اور بھوتوں سمیت بھاگ رہے ہوتے ہیں. بہت پرانا واقعہ ہو گیا، اب کسی کا راز فاش نہیں ہوگا. چند سال پرانی بات ہے. ایک ڈی ایس پی صاحب، کسی کو نہیں پتا چلے گا نہ ان ڈی ایس پی صاحب کو، کیونکہ میں قصہ جب ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے بعد سناتا ہوں. وہ ڈی ایس پی صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے ایک عامل نے میرے پہ جادو کیا اور جن چڑیل بھوت بھیج دیے اور جھگڑا ہوا. میں نے کہا یار ڈی ایس پی صاحب، اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ سسرال کے علاوہ ہر شخص آپ سے ڈرتا ہے. یعنی آپ کے سسرال کے علاوہ، بیوی کے علاوہ ہر ایک آپ سے ڈرتا ہے. تو آپ کا یہ کانفیڈنس لیول، آپ عامل سے ڈر رہے ہو. موبائل لے کے جاؤ، اٹھاؤ، بند کرو اس کو، ختم. کہہ رہے ڈر رہے ہیں. خیر ہم نے اتنا ان میں الحمدللہ کانفیڈنس بھر دیا. میں نے کہا بھائی ڈی ایس پی سے ساری دنیا ڈرتی ہے، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، پاور دی ہے. ویسے بھی پولیس کے پاس بہت طاقت ہے. پولیس والے اتنی پاور دنیا میں کسی پولیس کے پاس نہیں ہے جو ہمارے پاس. ابھی پھر میں موضوع چینج ہو گئے. کچھ بھی جیب میں ڈال کے اندر بند کر دو اس کو. یعنی پولیس والوں نے کیس بنانا ہے. جو پولیس والے بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جو بیان سن رہے ہیں بہت نیک شریف. پولیس کسی کو پھنسانا چاہے، کسی کا باپ بھی روک سکتا ہے. بولو، جیب میں چرس کی پڑیا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. سب نہیں، جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ. کسی کو پکڑا یوں کر کے چرس ڈال دی، آپ بولو نہیں یار نہیں، وہ کہہ رہے ڈالے گا تیرا باپ بھی چرس، اور پھر اسی سے نکال لی. تو جیب سے کیا نکلی ہے؟ چرس. ختم گیا مستقبل آپ کا. چرسی ڈکلیئر ہو گئے آپ. ریاست کے ڈاکومنٹس میں آ گیا ہے کہ اس کی پینٹ سے چرس نکلی تھی. حالانکہ اس نے یہ شلوار پہن کے گھوم رہا تھا، پینٹ تھی نہیں، لیکن ڈاکومنٹس میں آ گیا کہ اس کی پینٹ سے کیا نکلی ہے؟ چرس. سبحان اللہ. تو اتنی پاورفل کسی ملک کی پولیس ہو، اس پولیس کو ڈر کس سے رہا ہے؟ ان عامل سے ڈر رہا ہے. جو میں نے کہا جاؤ رینجرز، وہ اپنی گاڑی لے کے جاؤ، پڑیا ڈالو عامل کی جیب میں 2-3 چرس کی، اٹھا کے اندر لاک اپ کرو اس کو، پاگل کے بچے کو. آپ کہہ سکتے ہو یہ تو ناجائز ہے کسی کی جیب میں پڑیا ڈالنا. تو وہ جو کر رہا ہے وہ کون سا جائز کر رہا ہے؟ عامل ہے. وہ 2 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے نا، 2 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی کہ یہیں سے بیٹھ کے، سوری نہیں غلط ہو گیا. ایک نے کہا میرے دادا کا استبل، جو گھوڑوں کا جگہ ہوتی ہے نا، اتنا بڑا تھا کہ 500 سال تک بھی گھوڑا دوڑتا رہے تو وہ استبل ختم نہ ہو. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کہہ رہے میرے دادا، دوسرے نے کہا میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی، یہیں سے بیٹھ کے چاند ستاروں کی سیٹنگ کر رہے ہوتے تھے، یہ والا ستارہ ادھر کر دو. تو پہلے والے نے کہا کم بخت جھوٹ کیوں بولتا ہے، اتنی بڑی لاٹھی تیرے دادا رکھتے کہاں تھے؟ وہ کہتا ہے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. جب مقابلہ ہی پھینکنے کا چل رہا ہو تو جو زیادہ بڑی پھینکے گا وہ جیت جائے گا. کیا خیال ہے؟ تو میں نے وہ جو پولیس والے کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ چرس رکھ دے عامل کے، تو غلط ہے، لیکن وہ عامل کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. وہ لوگوں کے گھر اجاڑ رہا ہے، برباد کر رہا ہے. ان عاملوں کو تو جتنے جھوٹے کیسوں میں بند کرو ثواب ملے گا، جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ. اس میں ان کو پکڑو، کمبختوں کو اندر کرو، ان کو بند کرو، لاک اپ کرو. ان کو زندگیاں اجاڑ دی، لوگوں کے گھر برباد کر دیے ان لوگوں نے.
تو خیر ہم اپنے قصے کی طرف آتے ہیں. تو وہ میں جلدی سے آپ کے کانفیڈنس کے لیے ایک اور واقعہ سناؤں. ہمارے بھانجے ہیں, ان کو 6-7 سال کی 7-8 سال کی عمر میں یرقان ہو گیا. ادھر ہی رہتے تھے پہلے پڑوس میں ہی. ہیپاٹائٹس ہو گیا. کتنے لوگوں نے کہا کہ ان کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال دو, پتے کر لو اور پیلیا جھڑوا دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو. اللہ کا شکر ہے جو ہمارا بہنوئی ہے, وہ بھی ہمارا 8ویں کلاس سے ہمارا پرانا دوست بھی ہے. وہ ہم دونوں ایک ہی شیخ سے بیعت ہوئے تھے, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے. تو اس کا بھی یہی جذبہ تھا, ہمارا بھی یہی جذبہ. ہم نے کہا یہ نہیں ہوگا بھائی. سب نے رشتہ داروں نے کہا بھائی پیلیا جھڑوائے بغیر نہیں اترتا. ہم کہہ رہے تھے کہ انگریزوں کا پیلیا کیسے اتر جاتا ہے جھڑوائے بغیر, سعودی عرب کے عربوں کا پیلیا کیسے اتر جاتا ہے, یہ ہندوستان پاکستان میں ہی عذاب ہے. یہ جھڑوانے والوں کی دکانیں چمکتی ہیں, بے روزگار لوگ ہوتے ہیں, یہ دھندا شروع کر دیتے ہیں. ایک کو میں نے دیکھا جوتوں کا ہار ڈال کے گلے میں گھوم رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں پیلیا جھڑوا رہا ہوں. چپلیں تھیں, کہہ رہے ہیں جیسے جیسے پیلی چپلیں تھیں, جیسے جیسے پیلا ختم ہوگا تو وہ, میں نے کہا پیلیا پیلے رنگ کی وجہ سے تھوڑی ہوتا ہے جو پیلا رنگ نکل رہا ہے. یہ تو لیور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, بلڈ بنانا چھوڑ دیتا ہے, تو خون جو چہرے کی سرخی ہے وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے, اس لیے پیلے پیلے لگتے ہیں. تو اس کا حل تو یہ کہ لال کلر بھر کے انجیکشن لگاؤ ریڈ کلر کے, اس سے شاید سرخی آ جائے اگر کرنا ہی ہے. یہ تو لیور کا علاج کراؤ میرے بھائی, جگر کا علاج کراؤ. نہ جھڑوائے بغیر نہیں جاتا. ہمارے یہاں مشہور ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ہے, نہ ہم نے کبھی پیلیا جھڑوایا بچوں کا, نہ کسی کا. ایسی کی تیسی نہیں جھڑوایا اس نے, ٹھیک ہو گئے بچے, خود فٹ فاٹ بھاگتے دوڑتے ہیں. تو ان بچوں کی شادیاں ہو گئی, ان کے بچے ہو گئے. جھڑوا لیتے اگر, تو جس سے جھڑواتے ساری زندگی اس کی عقیدت دل میں بیٹھ جاتی کہ حضرت جی پہنچے ہوئے ہیں اور حضرت نے پھونک لگائی تھی, اور جو بیماری ڈاکٹروں کے علاج سے ٹھیک نہیں ہوئی وہ حضرت جی کی پھونک سے ٹھیک ہو گئی. یہ شف سرکار جو وجود میں آئی تھی, یہ اسی طرح سے وجود میں آئی تھی. آج کل پتہ نہیں شف سرکار مارکیٹ سے شارٹ ہے. اور آپ سوچو اگر یہ پیلیا جھاڑنے کا کام الٹے پیدا ہوئے ہوئے کرنا شروع کر دیں تو پھر تو ڈبل لوگ اثر لیں گے. ایک تو پیدا بھی الٹے ہوئے اور پیلیا جھاڑا اور بندہ ٹھیک ہو گیا, تو میرا خیال ہے پاکستان میں الٹا پیدا ہونا ہی کامیاب ہونے کے لیے کافی ہو جائے گا. سب ماں باپ دعائیں کریں گے اللہ ہمارے بچے الٹے پیدا ہوں. یہ ہے مذہبی تعلیمات ہماری سوسائٹی کی. کتنا پیارا مذہب ہے اسلام. اسلام کوئی لاجک کے خلاف بات نہیں کرتا. ان لاجیکل باتوں کا اسلام میں کوئی دخل بولو نہیں ہے. لیکن مذہبی لوگوں نے اسلام کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ یہ کہ لاجک کی بات کبھی کرنی نہیں ہے, لاجک کی بات کبھی کرنی نہیں ہے. یہ نقشہ پیش کیا ہے. تبھی ہر کوئی بھی سوسائٹی میں ترقی کا کام ہوگا. جو جاہل مذہبی لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, علماء کی بات نہیں کر رہا. ہمیشہ وہ رکاوٹ بنیں گے اس میں. اور یہ آج سے نہیں ہے, ہر مذہب میں ایسا ہی ہے, ہر مذہب میں. تو میں نے وہ جو بات شروع کی تھی میں اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں. یہ گھڑی کا ٹائم صحیح ہے نا؟ بعض دفعہ گھڑی ہی غلط ٹائم بتا رہی ہوتی ہے. ہاں بھائی صحیح ہے. تو میں نے بات یہ شروع کی تھی کہ ہر شخص کا اچھائی اور برائی کو ناپنے کا معیار دوسرے سے مختلف ہے. کسی کی نظر میں کسی چیز کی بہت ویلیو ہے. دیکھو ایک آدمی کو اپنے ملک میں روزگار نہیں مل رہا, باہر ملک میں اس کو اچھا روزگار مل گیا, تو اس کی نظر میں یہاں رہنا زیادہ اچھا ہے یا باہر رہنا زیادہ اچھا ہے؟ بولو باہر, کیونکہ اس کی تو ضرورت ہی روزگار تھی. تو خوب اچھی طرح سمجھ لو, میری اور آپ کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت دین ہے, دین. اور صرف اپنے لیے نہیں, اپنی اولاد کے لیے بھی, اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے. انسان جب عمر کے ایک حصے کو پہنچتا ہے تو وہ اگر اس نے جوانی میں عیاشی نہ کی ہو تو پھر اس کے عیاشی کی رغبت ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ ایک ایج ہوتی ہے نا ہر شخص کی بگڑنے کی.
بھائی ابتدائے جوانی میں بگڑ گئے تو آگے بگڑتے رہو گے, سدھر گئے تو جتنی عمر بڑھے گی بگڑنے کے چانسز کم ہوتے چلے جائیں گے, میچورٹی آتی چلی جائے گی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو بہت سے لوگوں کے لیے وہ یہاں رہیں یا باہر ملکوں میں رہیں, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کے دین کو اللہ نے محفوظ کر دیا, یہاں بھی محفوظ وہاں بھی محفوظ, لیکن وہ سوچتے اپنا نہیں, اپنی اولاد کا ہے. اللہ نے ہمیں جیسے اپنے دین کی حفاظت کا حکم دیا, اللہ نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. تو جس شخص کو بھی اللہ نے دین کی تھوڑی سی سمجھ دی ہے, وہ اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا اور اپنی نسل کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا. تو جب آپ باہر جاتے ہیں, 2 ملک ہیں دنیا میں خاندانی, دیکھو نیگیٹو باتیں کرنے والے سوشل میڈیا پہ بھرے ہوئے ہیں. ایک نوجوان ہے, ہر دوسرا کلپ اس کا میرے خلاف آیا ہوا ہوتا ہے, ہر دوسرا کلپ اس کا میرے خلاف آیا ہوا ہوتا ہے. میں اس پہ ری ایکشن اس لیے ریکارڈ نہیں کروا رہا کہ بعض لوگ اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروائیں تو اور مشہور ہو جائے وہ, اس لیے میں اس کے نظریات پہ رد کرتا ہوں, اس کا نام نہیں لیتا. آپ دیکھیں گے ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ اس طرح کے شارٹس آ رہے ہوتے ہیں. ایک نوجوان ہے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے, دو بندے ہیں ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں نا, حاکم چاہے ظالم ہو عادل ہو, شریعت میں اس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے, اور حدیث بھی پیش کرتا ہوں اس پہ. تو کہتے ہیں یہ جنرل باجوہ نے کیوں نہیں اطاعت کی تھی پھر حاکم کی, میاں وہ جو عمران خان تھا نا وزیر اعظم, حاکم تو وہ تھا, تو اس کی اطاعت کیوں نہیں کی. وہ میرے خلاف بول رہے ہوتے ہیں یہ 2 نوجوان. اور حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کلمۃ حق عند السلطان الجائر, سب سے بہترین جہاد ہے ظالم کے سامنے حق بات بولنا. مفتی صاحب یہ بھی تو حدیث لوگوں کو بیان کرو. آئی سمجھ میں؟ نہیں سمجھ, دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے حدیث پڑھی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اسمعوا واطیعوا ولا, اس کا کلپ بنا دینا خدا کے بندو, لطیفوں کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں, کوئی ڈھنگ کا کلپ ہی نہیں آتا مارکیٹ میں. یہ اردو والوں کی عادت ہوتی ہے, شروع میں ہر لفظ کو زیر دے دیتے ہیں, کیلیپ اس طرح سے. خیر, میں نے بخاری کی حدیث پیش کی, اسمعوا واطیعوا وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ حَبْشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ ذَبِيبًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو, اگرچہ تم پر حبشی غلام کو مسلط کر دیا. استعمل فعل مجہول ہے, یعنی اپنی خوشی سے نہیں لایا گیا ہے, وہ مسلط ہو گیا تمہارے اوپر, عوام کے ووٹ سے نہیں آیا, آ گیا. بس کس طرح سے آیا؟ سسٹم کے تحت آیا, لیکن آ گیا, پاور آ گئی اس کے ہاتھ میں, ملک کی باغ ڈور اس نے سنبھال لی ہے. تو کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو, اس کی نالائقی کی نبی نے مثال دی ہے. یہ آدھا کلپ نہیں چلنا چاہیے, پورا چلنا چاہیے. آدھی بات لوگ حدیث سناتے ہیں, وہ پوری بات نہیں کرتے, پھر ری ایکشن ریکارڈ کروانا شروع کر دیتے ہیں. وہ اہل ہو یا نا اہل ہو, نہ فرمایا اتنا نا اہل, اس کی نا اہلی کی نبی نے مثال دی ہے. مثال ہمیشہ وہ دی جاتی ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو اس لیے آپ نے مثال دی کہ رجل حبشی, حبشی انسان. عام طور پر اس زمانے میں افریقہ میں رہنے والے حبشی بالکل بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے تھے, اس زمانے کے حبشی. اور فرمایا کأن رأسہ ذبیبا, بعض دفعہ انسان میں کوئی قابلیت نہیں ہوتی لیکن پرسنالٹی سے لگتا ہے کہ بڑا قابل ہے. کیا خیال ہے؟ تو لوگ اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ یار یہ ہمارا وزیر اعظم ہے یا حاکم ہے یا صدر ہے. فرمایا کہ کأن رأسہ ذبیبا, اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو. کشمش کا جوس نکلا ہوا ہوتا ہے نا, انگور کتنا اچھا ہوتا ہے, کشمش کا مطلب سوکھ کے نچڑ گئی, ایسا نچڑا ہوا سر. حبشی, سیاہ فام, کوئی تعلیم نہیں, لیکن کیا بن گیا؟ حاکم. حاکم کی ڈیفینیشن کیا؟ قوت نافذہ ہو, پاور آ گئی اس کے ہاتھ میں. اب اگر وہ کوئی آرڈر دیتا ہے تو ڈنڈے کی زور سے منوا سکتا ہے وہ آرڈر, اس کو حاکم کہتے ہیں.
تو آپ نے کیا فرمایا؟ جب ہونے نہ دو یہ کام. دو باتوں کو لوگ خلط ملط کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں میں ایسے حاکموں کو پروموٹ کر رہا ہوں کہ ہاں ایسا ہی آنا چاہیے. نہ راستے میں رکاوٹ ڈالو, نہیں آنے دو ایسے شخص کو. حاکم اسی کو بناؤ جو حاکم بننے کے قابل ہو. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ بناؤ ایسے لوگوں کو. نہ بنانے کی کوشش نہیں کرنی ہے, رکاوٹ ڈالنی ہے. لیکن جب ہو گیا, حاکم بن گیا, اب کیا کریں؟ اب لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے, ملک کو دو ٹکڑے نہیں کرنا ہے. کوئی بات نہیں, اتحاد کی خاطر اس کی اطاعت کی جائے گی. چلو جو ہونا تھا ہو گیا. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریورسیبل نہیں ہوتی. جو ہو گئی تو ہو گئی, اب ریورس نہیں ہو سکتی. وہ آئندہ کی سوچو, اب آئندہ کیا کرنا ہے, اگلی دفعہ میں کیا کرنا ہے. یہ ریورس اس بیس پہ اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتے. مثال کے طور پر ہماری جنگ ہو جاتی ہے مودی کے ساتھ, تو کیا اس بیس پہ ہمارے فوجی بارڈر پہ جانا چھوڑ دیں گے کہ جو عوام کا جو وزیر اعظم ہے جس نے آرڈر دیا ہے جنگ کا, وہ ہمارا سلیکٹڈ نہیں ہے یا نااہل ہے؟ کیا اس بیس پہ حکومت کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنا جائز ہوگا؟ بالکل جائز نہیں ہوگا. ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کے دور میں بے نظیر کی حکومت آئی تو ڈاکٹر صاحب نے بھی سرنڈر کر دیا, مان لیا اس حکومت کو. بہت سے لوگ تنظیم اسلامی سے ٹوٹ گئے کہ آپ تو کہتے تھے عورت کی حکمرانی ناجائز ہے اور آج آپ نے مان لیا. وہ ساری زندگی وضاحتی بیان ہی دیتے رہے. وہ بیان یہی ہے کہ بھائی کسی چیز کوئی حاکم کے آنے نہ آنے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کا آنا جائز ہے یا نہیں. آ گیا تو اب آپ کے پاس اطاعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو ولی عہد بنا دو, ورنہ آپ کے بعد تلواریں چلیں گی, امت میں تلواریں چلیں گی. حضرت معاویہ نے مشورہ کیا, یزید کو بنایا, اور حضرت معاویہ کے بعد یزید کے ہاتھ پہ 4 یا 5 صحابہ کے علاوہ سب بیعت ہو گئے. کیوں بیعت ہوئے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ بھائی طاقت بھی اس کے ہاتھ میں ہے, پاور بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم نے مخالفت کا راستہ اختیار کیا تو اسلامی ریاست 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. جو حضرت حسن کی منشا کے خلاف, حضرت حسن نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت ہو کے, تاکہ مسلمانوں کا ایک امیر ہو اور مسلمانوں کی خلافت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ نہ ہو. یہ کام کیا نا حضرت حسن نے, تو سارے صحابہ نے کیا, یزید کی بیعت ہو گئے سوائے عبداللہ بن کچھ صحابہ نے تو کام کسی کی بھی بیعت نہیں ہوتے, ہم نہ مخالفت میں جائیں گے نہ حمایت کریں گے, نیوٹرل ہو کے زندگی گزاری. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے, انہوں نے اپنی ایک مکہ میں الگ ریاست قائم کی. پھر حجاج بن یوسف نے چاروں طرف سے مکہ گھیرا اور مکہ پہ گولہ باری بھی ہوئی, مکہ کی دیواریں گر گئیں اس بمباری کی وجہ سے, اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے چوک پہ لٹکا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان دنوں میں لوگ عبداللہ بن عمر کے پاس آئے, بخاری کی حدیث ہے. کس کے پاس؟ عبداللہ بن عمر, جو عمر بن خطاب جیسے بہادر کے بیٹے تھے. تو بیٹے میں باپ کے ڈی این اے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کس قدر بہادر تھے عبداللہ بن عمر. جب حجاج ابن یوسف مکہ کا گھیراؤ کر رہا تھا عبداللہ ابن زبیر سے لڑنے کے لیے کہ انہوں نے مکہ میں اپنی حکومت قائم کر دی ہے, جو شام میں جو مسلمانوں کی حکومت ہے اس سے ہٹ کے الگ, تو ہم ان کو نہیں پنپنے دیں گے. تو ادھر بھی مسلمان اور ادھر بھی مسلمان. عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی عرب کے جنگجو اور صحابہ بھی تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, تابعین کی ایک بڑی جماعت تھی. بہت کم صحابہ تھے لیکن زیادہ تابعین تھے, اور ادھر بھی مسلمان. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں, چند لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ حج بھی کرتے ہو, عمرہ بھی کرتے ہو, روزے بھی رکھتے ہو, نمازیں بھی پڑھتے ہو, جہاد کو بھول گئے ہو آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امت کی حالت دیکھیں, تلواریں چل رہی ہیں, آپ بھی تلوار لے کے میدان جنگ میں کودو, جہاد تو چھوڑ دیا آپ نے. پھر جو حضرت عبداللہ بن عمر کو سمجھانے کے لیے آیا, عبداللہ بن عمر یاد رہنا کس کا بیٹا؟ عمر بن خطاب جیسے بہادر کا بیٹا. وہ بزدل نہیں ہو سکتے لیکن گھر میں بیٹھ گئے. آج کے یوٹیوبر ہوتے تو ان کو بھی اسی طرح تانے دیتے.
تو جو شخص تھا نا وہ آیا سامنے آ کے کہنے لگا کہ کیا قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. تو فتنہ ہے امت میں, آپ لڑو, تلوار لے کے میدان میں آؤ. عبداللہ بن عمر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قاتلنا حتی لم تکن فتنہ وقاتلتم حتی تکون فتنہ. فرمایا نبی کے دور میں ہم تلوار لے کے اٹھے اور ہم نے جہاد کیا یہاں تک کہ فتنے کو ختم کر دیا, اور تمہاری لڑائی فتنے کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, فتنے کو پیدا کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جو غلط طریقے سے حکومت کی سیٹ پہ جانے کی کوشش کرے گا اس کی راہ میں رکاوٹیں بھی پیدا کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے. لیکن جب وہ بن جائے, جب وہ بن گیا تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کی اطاعت کی جائے. ہاں قانون کے اندر رہتے ہوئے اسے ہٹانے کی کوشش بھی جائز ہے. ہم نہ دھرنوں کے خلاف ہیں نہ احتجاج کے خلاف ہیں, ہم صرف اس کے خلاف ہیں کہ ملک میں تلوار اٹھانا, ملک میں اسلحہ اٹھا کے لڑائی کرنا یہ جائز نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. نبی نے فرمایا جب مسلمانوں کا کوئی امیر ہو, کمانڈر ہو, خلیفہ ہو, امیر ہو, کوئی بھی, یہاں مراد ہے حاکم, اصطلاحی خلیفہ مراد نہیں, حاکم, اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کائنم من کان, جو بھی ہو اس کو قتل کر دو, اسے قتل کر دو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹے. اور یہ جو حدیث ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا افضل ترین جہاد ہے, تو میرے بھائی اس جہاد سے آپ کو کسی نے منع نہیں کیا. آپ کہیں جا کے آرمی چیف کو اگر آپ سمجھتے ہیں غلط ہے, آپ جائیں ان کے سامنے بولیں, وہاں تک آپ نہیں پہنچتے, آپ یوٹیوب پہ, وہ بھی باہر ملک میں بیٹھ کے. یہ تو آپ کی بہادری کا لیول ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ کو بولتے ہوئے آپ کو پتا ہے سافٹ ویئر فوراً اپڈیٹ ہو جاتے ہیں, باہر ملکوں میں جا کے آپ بولتے رہو, پھینکتے رہو لمبی لمبی. اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو باہر ملک میں جا کے ہمارے کنٹری کے خلاف بول رہے ہیں, ہماری فورسز کے خلاف بول رہے ہیں, جو وہاں ظالم ہیں آپ ان کے خلاف بھی تو بولو نا. ہمارے ملک کو ان حالات میں دھکیلنے والی یہ بیرونی طاقتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایران پہ کون اٹیک کر رہا ہے؟ آپ جا کے وہاں بولو نا ان ملکوں کے خلاف, ان ملکوں کے خلاف بولو جو دنیا کو عالمی جنگ میں دھکیل رہے ہیں, ایک نئی جنگ میں دھکیل رہے ہیں. جس ملک میں یہ رہیں گے نا وہاں کی گورنمنٹ کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے, یہ بولیں گے سارا نزلہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف, تاکہ یہاں خلفشار پیدا ہو, یہاں ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو. یہ نہیں ہونے دیں گے بھائی, ہم بیوقوف نہیں ہیں. ہم اس کی بھی کوشش کریں گے کوئی نااہل حکومت کی سیٹ پہ نہ آئے, پوری کوشش کرو. آ گیا اگر آپ ہٹا سکتے ہو ہٹانے کی بھی کوشش کرو, لیکن جب تک وہ سیٹ پہ ہے تو جائز چیزوں میں آپ کو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا تو میں اس کی بھی نہیں مانوں گا. نا 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 نا, یہ اللہ کا حکم ہے. جب تک کوئی حکومت کی کرسی پہ ہے تو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. اور ناجائز باتوں میں نے نہیں کہا, ناجائز باتوں میں تھوڑی اطاعت کرنی ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے شراب پیو, تم کیوں پیئیں گے بھائی شراب؟ ناجائز باتوں میں نہیں ہے, انتظامی چیزوں میں, جن چیزوں کا مینجمنٹ سے تعلق ہے. اور بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں, لوگ ہماری بات کو سیریس نہیں لے رہے, لوگ ہماری بات کو سیریس نہیں لے رہے. یاد رکھو اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے, سمجھ رہے ہو؟ یقین نہیں آتا, انڈیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھو, مودی کیا کچھ کر رہا ہے ہمارے بارڈر پہ. ایسے موقع پہ قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, اپنی افواج کے ساتھ. ہماری اور آپ کی حفاظت نہ میں کر رہا ہوں نہ آپ کر رہے ہو, میرے پاس اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے حفاظت کے لیے. ہماری, میری اور آپ کی حفاظت ہماری فورسز کر رہی ہیں, چاہے وہ نیوی کی صورت میں ہو یا وہ ایئر فورس کی صورت میں ہو. تو ہم نے ان جوانوں کا حوصلہ گھٹانا نہیں ہے بلکہ بڑھانا ہے. جرنیلوں سے کرو اختلاف, ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کسی جرنیل کو اچھا کہو برا کہو, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم وظیفہ خور ہوتے نا فوج کے تو جرنیلوں سے اختلاف کرتے ہوئے ہماری رگیں پھولتی. اور بھائی کوئی اچھا کہے گا کوئی برا کہے گا, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو ہمارے بارڈر پہ لڑنے والے فوجی ہیں, ان کا مذاق اڑانے کی کسی قیمت پہ ہمیں اجازت نہیں ہے. اور سیاسی لیڈروں کی عقیدت میں اندھے مت ہو.
عقیدت رکھو, آگے جانے کی کوشش مت کرو. سیاسی لیڈروں کا جب اپنا مفاد ہوتا ہے تو یہ فوج ہیرو بن جاتی ہے. جب سسٹم کے تحت ان کو سیٹ سے دور رکھا جاتا ہے, بھائی سسٹم کے تحت ہی لایا بھی جاتا ہے, سسٹم کے تحت ہی ہٹائے. سسٹم ہے ہی نہیں پاکستان میں. جب لایا تھا تو کون سا انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی؟ جب آپ کو لایا جاتا ہے تو بھی دھاندلی کر کے لایا جاتا ہے. اس وقت ایک صاحب نے مجھے کہا ہم ان لوگوں کی حمایت کیوں کریں, یہ لوگ انتخابات میں یہ کرتے ہیں فلانا کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں نا, ہمارے سیاسی لیڈر ہی میں منافقت ہے. کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کے فیور میں ہوتی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو آنکھ کا تارا بناتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی لفظ سننا گوارا نہیں کرتے. جب اسٹیبلشمنٹ آنکھیں پھیر لیتی ہے تو یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہتے ہیں. اگر ہمارے لیڈر ایک بات پہ قائم رہیں, ایک فیصلہ کر لیں کہ ان سے مدد لینی ہے یا نہیں لینی, تو ہم بھی ایک فیصلہ کر لیں گے. یہ خود بے پیندے کے لوٹے ہیں, لڑکتے رہتے ہیں, تو ہمیں کیوں قربانی کا بکرا بنا رہے ہو؟ بہت مشکل ہے یار. الٹا پیدا ہوا بندہ ہی آ کے سمجھائے گا. اب تمہیں سیدھا پیدا ہوا میں نے تو ٹرائی کر کے دیکھ لیا ہے. الٹا پیدا ہوا تمہیں سمجھا سکتا ہے. بھائی ہمارے سیاسی لیڈر کسی ایک بات پہ قائم رہتے ہیں, یہ اڑ جائیں کہ ہم نے نہیں ماننا اس سسٹم کو. پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, عمران خان کو چھڑوانے کی کوشش کرو, جاؤ دھرنے دو, کنٹینر لے کر جاؤ, جو مرضی کرنا ہے. جو مولانا فضل الرحمان کے عاشق ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے جلسوں میں جائیں, لیکن میرے بھائی عقیدت کرو. مسلم لیگی لوگ, مسلم لیگ, بلاول بھٹو زندہ باد, جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں میں. زرداری زندہ باد. اب اللہ کو قیامت میں حساب دینا پڑے گا مجھے, زرداری زندہ باد کہہ دیا. لیکن بہرحال اب میں بیلنس لے کے چل رہا ہوں نا. زرداری کا نہ کسی کے پٹھو ہیں. جو میرے ساتھ 24 گھنٹے رہنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھ لو مفتی صاحب کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے. ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار کہ اگر پاکستان کو کچھ ہوا, یہ بیرونی طاقتیں غالب آ گئیں, خدا کی قسم غزہ سے زیادہ برا حشر ہوگا ہمارا. بھول جاؤ گے غزہ کو. اس لیے نعمت کی قدر کرو. بغیر ڈھکن کے ملک ہے, کوئی بات نہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے. احتجاج کرو, احتجاج سے کون منع کر رہا ہے. لیکن یہ یوٹیوبڑے جو ہے نا, یوٹیوبڑے جو ہر وقت تمہیں ہمارے فوجیوں کے خلاف اور ملک کے خلاف بغاوت پہ اکساتے ہیں, ان کی باتوں میں مت آؤ. ان یوٹیوبڑوں کی باتوں میں. یوٹیوبڑے میں نے سیکھا ہے وہابڑے کے لفظ سے. ایک تقریر کر رہا تھا کہ یہ کیا جانے وہابڑے کے فاتحہ میں کتنا دم ہے. ہم لوگ کو وہابی کہتے ہیں نا, تو وہابی کی سپرلیٹو وہابڑا, تو ہم لوگ کو کہتے ہیں وہابڑے ہیں یہ, کہ یہ تو نہ فاتحہ نہ درود, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. ہمارے یہاں جو مر جائے نا, دیوبندیوں کے یہاں جو بندہ مر جائے تو بڑے آرام سے دفن کیا, چلو کہتے ہیں یہ کیا مر, پتہ چلا کچھ بندہ مرا ہے. ہمارے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی رات کو 12 بجے, اور قبر تیار کرنے میں جو دیر ہوئی ہے بس وہی دیر ہوئی ہے. صبح لوگ تعزیت کے لیے آ رہے تھے, ہم کہتے ہیں ہم تو دفنا چکے ہیں والد صاحب. تو کہتے ہیں یہ تو اپنے باپ سے ان لوگوں کا رشتہ ہے, نہ کوئی قرآن خوانی ہو رہی ہے, نہ کوئی دیگیں ہو رہی ہیں, بس ابا گئے بس ختم. نہیں بھائی, ہمیں پتہ ہے ہمیں کتنا غم تھا, اور اب تک دعاؤں میں ہم اپنے ماں باپ کو بھولے نہیں ہیں. شو بازیوں کی دنیا الگ ہے, دیگوں کی دنیا, ڈھکن اور ٹوپی ڈرامے الگ ہے. جو محبت ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے. کون بھولتا ہے والدین کو, کون بھول سکتا ہے؟ تو وہ بات کیا تھی یار, وہ جلدی سے ختم کروں, ٹائم بہت اوپر ہو گیا ہے. وہابڑے سے نا ہے یوٹیوبڑے, تو یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا یوٹیوبڑے, اچھا ان میں ایک چیز کامن نظر آئے گی, یہ سب ڈپریشن کے مریض نظر آئیں گے آپ کو. کبھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوگی, ہر وقت ایسے یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے سامنے سسر بیٹھا ہوا ہے ان کے, یا ساس بیٹھی ہوئی ہے, ایسے بیٹھے ہوں گے. ایک کے نیچے میں نے کمنٹ کیا, میں نے کہا کبھی تھوڑا سو جایا کر, آرام کر لیا کر. ایسے بوکھلائے ہوئے, ہر وقت منہ سے بدبو نکلے گی ان کے, ملک کے خلاف, فوج کے خلاف, علماء کے خلاف. یہ مولوی ایسے, مولانا طارق جمیل صاحب بھی ایسے, مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ایسے, فلانا مولانا بھی ایسے. ابے کوئی دنیا میں ٹھیک تو اکیلا ٹھیک پیدا ہوا ہے؟ تحقیق کرو, یہ الٹا پیدا ہوا ہوگا, دیکھنا. وقت ہو گیا, اللہ عمل کی توفیق دے. مثبت سوچ رکھو, مثبت پازیٹیو, اللہ صحت دے گا, اس سے تمہارے چہروں پہ بہاریں لے کر آئے گا. اور ملک سے محبت کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ملک ہمارا ہے, غیرت مند لوگ اپنے کنٹری سے محبت کرتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. محمد فواز
ول محمد یونس زوبیہ شاہد بنت محمد شاہد مونس مہر کی رقم ہے جی 1 تولہ سونا. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی 1 تولہ سونا مہر میں زوبیہ شاہد بنت محمد شاہد کا نکاح محمد فواز ولد محمد مونس سے کروں. اجازت ہے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد فواز ول محمد مونس میں نے 2 تولہ سونا اس مہر کے عوض آپ کا نکاح زوبیہ شاہد بنت محمد شاہد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ اچھا کیا یار آپ نے, ایسا تو نہیں میں نے مکمکہ کیا ہوا تھا. اچھا کیا, جزاک اللہ, میری غلطی ہے. جناب محمد فواز ول محمد مونس میں نے 1 تولہ سونا اس مہر کے عوض آپ کا نکاح زوبیہ شاہد بنت محمد شاہد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول کیا. جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے. میرا اپنا نکاح اصل میں 2 تولے سونا تھا نا اپنے, تو وہ مجھے وہ یادوں میں چلا گیا تھا, کھو گیا تھا میں, تو آپ کا بھی غلطی سے 2 تولے نکل گیا. ہو جاتا ہے انسان. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس نکاح کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر سے, فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا, محبتوں کا, خیر اور برکتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کے شر سے اللہ دونوں کے خاندانوں کو محفوظ فرما, اور اس نکاح کی برکتیں دونوں کے خاندانوں کو عطا فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے جی. جزاک اللہ. کہاں رہتے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. کتنی عمر ماشاء اللہ آپ کی؟ 22 سال. خاندانی, صحیح ٹائم پہ شادی کی ہے. جزاک. گورے یہ سن کے بے ہوش ہو جائیں. انگریزوں میں نا کوئی پتہ چل جائے نا 22 سال میں کسی لڑکے نے شادی کی ہے, وہ بے ہوش ہو جائیں سن کے. وہ کرتے ہیں 50 55 60, پھر وفا کر کے دکھاتے ہیں ہم کیسے وفادار ہیں. وہ تم 22 سال میں شادی کر کے وفا کرو بیوی کے ساتھ, کیا خیال ہے؟ لاؤ بھائی. وعلیکم السلام. چلیں. مفتی صاحب آپ کا ایک بیان اکثر سنا ہے کہ اگر کوئی بیوہ عورت ہو یا طلاق والی ہو اس سے شادی کرنا ثواب بھی ہے. پھر اگلی کواری, تو ایک لڑکی ہے اس پر بہت ظلم ہوا ہے 3 سال تک, پھر وہ طلاق ہو گئی ہے, لیکن ابھی گھر والے یہ بات نہیں مان رہے کہ نہیں طلاق والی آپ نہ کرو. تو آپ کا اس بارے میں کیا مشورہ؟ یار ایک دفعہ تمہیں 20 سال سے سمجھا رہا ہوں, گھر والوں کی ایسی کی تیسی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جملہ یاد کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہاری بہن بیٹی کو اللہ نہ کرے کل طلاق ہو اور اس کا کوئی رشتہ آئے اور لڑکے کے ابا منع کر دیں, اماں منع کر دیں, تمہیں کتنا غصہ آئے گا کہ یار ہماری بہن کے لیے ایک امید ہوئی تھی اور اس کی اماں نے منع کر دیا لڑکے کی. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ عاقل بالغ ہو گئے تو آپ خود بھی تو کچھ فیصلے کرو نا.
میں اگر امی سے پوچھ کے چلتا تو میں تو نہیں کر پاتا. آج میرے 19 بچے تھوڑی ہوتے. میری امی تو نہیں قائل تھی اس کی کہ دوسری شادی کرو. ہم امی کے پاؤں پکڑتے تھے, امی ایسے یوں کر کے ٹھک مارتی تھی کہ چلو دباؤ, کوئی رشتہ لینے. تبھی میری شادی لیٹ ہوئی ہے دوسری, یعنی 29-30 سال کی عمر میں جا کے ہوئی ہے, حالانکہ شوق بہت پرانا تھا. خیر, لیکن ہم نے کہا امی کی بھی احترام کرنا ہے, ماں کا بھی احترام کرنا ہے, بد کلامی نہیں کرنی, لیکن ٹرائی کرتے رہو. 15 دن بعد مجھے امی کو پتا چلا ہماری والدہ کو کہ کر لی ہے اس نے. تو شروع میں روئی دھوئی, ہائے ہوئی, میت کا سما تھا ہمارے گھر میں, ہائے یہ کیا ہو گیا. پھر اماں نے بولا ہو گیا تو ہو گیا, چلے ایسی کی. ہماری اماں نے بھی بولا ایسی کی, ایسی ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے, اب کیا کریں. میری والدہ نے مجھے بولا کہ میں نے اتنی تہجد میں دعائیں کی تھی کہ تو شادی نہ کرے دوسری. اتنی دعائیں کسی کام کے لیے نہیں میں نے مانگی. کہہ رہی اتنی دعائیں کی کہ پھر بھی اگر ہو گئی ہے نا, اس کا مطلب قدرت کی منشا یہی تھی, بس اللہ یہ چاہتا تھا. کہہ رہی ورنہ اچھا میری والدہ عاملوں کے پاس نہیں جاتی تھی. ہمارے خاندان میں ہمیں اللہ نے جن چڑیل بھوت سے الحمدللہ بچایا ہے. لیکن میری دوسری شادی رکوانے کے لیے لوگوں نے, عورتوں نے, پڑوسوں نے مشورہ دیا, فلاں کے پاس چلی جاؤ, وہ ایسا تعویذ دے گا کہ یہ شادی نہیں کر پائے گا. اللہ معاف فرمائے, میری والدہ میری شادی رکوانے کے لیے ایک عامل کے پاس چلی گئی. حالانکہ یہ گناہ کبھی میری والدہ نے نہیں کیا, لیکن کس نے بتایا یہ بزرگ ہیں, یہ 2 نمبر عامل نہیں ہے. اب والدہ کو یہ خیال ہوا کہ چلو یار ایک ٹرائی کر کے دیکھ لو, یہ تو پاگل ہوا ہے, اس کا دماغ یہ کنٹرول میں نہیں آ رہا. اور وہ عامل کتنا بغیرت, اس عامل نے مجھے فون کیا اور میری جو ہونے والی وائف تھی نا, ان کے بارے میں میرے دل میں غلط فہمیاں ڈالنا شروع کر دی. اچھا مجھے یہ شو نہیں کیا کہ میں وہ عامل ہوں جس کے پاس آپ کی والدہ آئی ہیں, مجھے ان نون پرسن بن کے, یعنی ان بغیرتوں نے رشتے توڑوانے کے لیے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جا کے غلط فہمیاں پھیلاؤ. غلط فہمیاں پھیلا کے رشتہ توڑوا رہا تھا اور بعد میں والدہ کو بولتا دیکھا میں نے ایسے تعویذ کیا, رشتہ ٹوٹ گیا. میں سمجھ گیا, میں نے اس وقت گالیاں دی, چل سالا کہیں کا. تو کیونکہ میں متاثر نہیں ہوتا ان عاملوں سے الحمدللہ, مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ والدہ جو گئی ہے نا, یہ کسی عامل نے بندے کرائے پر رکھے ہوئے ہیں, اب وہ جا کے کیا کر رہا ہے, غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے. تو سارے زور لگا دیے والدہ نے, لیکن اتنا ڈھیٹ آدمی اس کائنات میں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا, رکا ہی نہیں. تو پھر والدہ نے کمپرومائز کیا, انہوں نے بولا میں نے اتنی دعائیں مانگی, اتنی تدبیر, پھر بھی ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے, قدرت کی منشا یہی تھی, اب طلاق نہیں دینا. میری والدہ میں خاندانی بات یہ تھی, انہوں نے کہا کام غلط ہوا ہے لیکن کسی کو طلاق نہیں دلواؤں گی میں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ شادی کر لیتا ہے تو زبردستی طلاق دلواتے ہیں دوسری کو. بھائی اس کا بھی تو گھر ہے, اس کا بھی تو باپ ہے, اس کی بھی تو ماں ہے, اس کا گھر کیوں اجاڑ رہے ہو؟ نہ دوسری کی وجہ سے پہلی کو طلاق دو, نہ پہلی کی وجہ سے دوسری کو طلاق دو. تو یہ غلط طریقہ ہے کہ طلاقیں دلوانا. ہمارے ایک ریلیٹیو ہے, وہ بڑے سمجھدار ہیں, وہ بھی میری دوسری شادی پہ ناراض تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں بیٹا خوش تو نہیں ہوں تمہاری شادی پہ, اچھا کام نہیں کیا تم نے, لیکن اب طلاق نہیں دو. میں تو ویسے بھی نہیں دے رہا تھا. پھر ان کا یہ جملہ مجھے یاد ہے, کچھ غلطیاں انہوں نے کہا ریورسیبل نہیں ہوتی, اب ہو گیا ہے لیکن اب ہم طلاق کا نہیں کہیں گے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. میں نے کہا خاندانی, سمجھ رہے ہو نا, خاندانی لوگ, خاندانی آدمی ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگا میرا شادی کرنا, لیکن انہوں نے کہا اب کر لیے تو اب طلاق نہیں, وہ بھی کسی کی. تو آج کل دیکھو اپنی بچیوں کا بس ہوش ہے, دوسروں کا ہے ہی نہیں, دوسروں کا بیڑا غرق ہو. تو اس لیے آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ طلاق یافتہ لڑکی ہے, ماں باپ راضی نہیں ہو رہے, خاندان راضی نہیں ہو رہا, خاندان کی جب آپ شادیاں کرو گے, بچے پیدا کرو گے تو آپ ہی کا خاندان ہوگا. یہ والا جو خاندان جو آپ کو روک رہا ہے, تھوڑے دنوں میں آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوگا. دیکھو جس کی 4 بیویاں ہیں, 18-20 بچے یا 10-15 تو ہو ہی جاتے ہیں نا چاروں سے, تو آپ کا جب خاندان آپ سے ملنے کے لیے آئے گا تو کتنا سا ہوگا وہ ہے, خاندان تو آپ کا ہے. ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کتنے بچے, میں نے کہا 19. کہہ رہے ہیں آپ قوم پہ رحم کریں, تو میرے ذہن میں ایک جواب آیا تھا, میں نے اس وقت دیا نہیں. قوم تو ہے ہی یہی بھائی, تم لوگ قوم ہو, ایک بیوی ایک آدھ بچہ, یہ قوم ہے. قوم تو ہے ہی یہی, تم لوگ قوم تھوڑی ہو پاگل کے بچوں, 1-2 بچے ساشے لے کے گھوم رہے ہو تم لوگ, اور 50 سال میں پہلی شادی ہو رہی ہے. تم قوم ہو, تم قوم پیدا کر رہے ہو, تم تو قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہو, نسل کشی کر رہے ہو. ہمارے پاس آؤ, تمہیں پتا چلے گا قوم کسے کہتے ہیں. یہ قوم, اللہ برکت دے,
نظر بس سے بچائے اللہ تعالیٰ. مجھے ڈر لگتا ہے تم لوگ کی کمبختوں کی نظر نہ پڑ, تم لوگ سوری کمبختوں تمہیں نہیں کہنا چاہیے, نظر نہ لگا دو تم لوگ. ابے گھر بچے ہوں, گھر والے ہوں, سسرال ہوں, سالیز ہوں, سالیاز ہوں, بچوں کے چاچے مامے پھپھے تائے, اور بیٹے بھی ہوں, بیٹیاں بھی ہوں, داماد بھی ہوں, پوتے بھی ہوں, نواسے بھی ہوں, از کالڈ قوم, از کالڈ خاندان. اپنے نانا کا ایک ملفوظ سنا کے, میرے نانا 99 سال میں فوت ہوئے تھے, ان کی بھی اولاد ماشاءاللہ بہت تھی, بیٹے بیٹیاں داماد بہویں. ہمارے نانا مسجد کے امام بھی تھے. تو ایک دن ہمارے نانا سے چندے وندے نہیں لیتے تھے لوگ, فوراً کمنٹ کر رہے ہیں اصل میں چندے کی پلائی پہ. 1 روپیہ میرے نانا نے کبھی چندہ نہیں لیا, بہت تھوڑی آمدن میں گزارا کیا, اور فوج سے, آرمی میں بھی تھے نا, تو فوج سے ریٹائرمنٹ کے بھی پیسے آتے تھے. بچوں کو پڑھایا بھی اسی میں, لکھایا بھی. اور ہمیں پتا ہے استغنا کھلانا جانتے تھے, کھاتے نہیں تھے. ان کا تو سخاوت مشہور تھی, سرگودا میں آج بھی جائیں لوگ ان کی سخاوت کی تعریف کریں گے. تو ان سے جب لوگ پوچھتے تھے, کہتے تھے مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟ وہ کہتے تھے خیریت کمبختوں کے ہاں ہوتی ہے, جن کمبختوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی. کوئی گھر میں ہے ہی نہیں تو خیریت ہی خیریت ہے. کہہ رہے ہیں ہمارے تو بیٹے بیٹیاں, کبھی کسی کا سر پھٹا ہوا ہے, کبھی کسی کے گھٹنے میں چوٹ آئی ہوئی ہے, کبھی کوئی گھنٹی بجا کے بھاگا پکڑا گیا, محلے والا سے پٹ رہا ہے, اس کو بچانے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمارا تو خاندان ہے, خیریت تم جیسے کمبختوں کے یہاں ہوتی ہے. جہاں کوئی خاندان ہوتا ہی, دیواریں دیکھتے رہو, 1000 گز کے بنگلوں کی ڈیفینس میں جاؤ نا, 1000 گز کا بنگلہ ہے, دیواریں دیکھ رہے ہیں, یہاں سے شروع ہو کے وہاں پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس واش روم میں, بیچ میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے. ہم تو آئے, اللہ کا شکر ابھی ترکی سے میں آیا ہوں, پتا چلا بچی کو وہ جھولا جھولتے ہوئے سر پہ چوٹ لگ گئی, بلیڈنگ ہو رہی ہے, ہاسپٹل لے کر گئے, پٹی وٹی ہو گئی, ٹھیک ہو گئی. دوسرے کا پتا چلا کہ جی وہ اس کے پتہ نہیں کوئی نزلہ ہو گیا ہے, کھانسی ہو گئی ہے, کیا ہو گیا ہے, سب چلتا ہے بھائی. تو بچوں کی خوشیاں ان کی ٹینشنوں سے زیادہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو خوشیاں ہیں نا بچوں کی, وہ ٹینشنوں سے زیادہ ہیں. اس لیے آئندہ مجھ سے یہ کوئی کسی نے پوچھا نا قوم پہ رحم کرو, تو مجھ سے اچھے جواب کی امید نہ رکھے. یہ قوم نہیں ہے,